حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور مدینہ کے انصار صحابہ نے حضور کا وہاں استقبال کیا تھا۔ یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پر یہ کالے پتھروں کی مسجد بن رہی ہے، ابھی اس کو دوبارہ سے بنا رہے ہیں۔ پرانی مسجد تھی تو چھوٹی سی مسجد تھی، اب اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے بنا رہے ہیں۔ مسجد مصبح، مسجد بنو حنیف بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ بھی تاریخی مسجد۔ اور طلحہ برا رضی اللہ عنہ کا مکان یہاں تھا۔ یہ بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید نہیں کہ یہ بچیں گے، بظاہر اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو تو مجھے اطلاع کرنا، مجھے خبر دینا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اتنی دور سے آئیں گے، راستے میں یہودیوں کا قبیلہ ہے، خطرہ ہے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے ان کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اے اللہ طلحہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ تو بھی ہنس رہا اور وہ بھی ہنس رہا ہو۔ تو ان کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہی ادب ہے، ادب نام ہے راحت پہنچانے کا، آرام پہنچانے کا۔ آپ آرام پہنچا رہے ہیں تو ادب ہے، اگر آرام نہیں ہو رہا تو ادب نہیں ہے۔ چاہے آپ کتنے وہ جو ہے وہ ایک بزرگ تھے یہاں مدینہ میں، ابھی 3 ہفتے پہلے ان کا انتقال ہوا، ایک صاحب بیٹھے تھے تو ایک صاحب ان کے پیر دبانے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مت دباؤ، تو پھر بھی وہ دباتے رہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں پیر دبانا ادب نہیں ہے، کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے کے جو منظر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی ہلکی سی جھلک اس زمانے کی یہ نظر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کچھ ایسا تھا، دونوں طرف کھجور کے باغات ہوتے تھے، بیچ میں پتلی پتلی گلیاں ہوتی تھیں۔ مجھے یاد ہے حرم شریف سے نکل کے جنت البقیع کا راستہ پوچھنا پڑتا تھا، 35 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جنت البقیع نظر نہیں آتا تھا، جنت البقیع کا راستہ پوچھنا پڑتا تھا، پتلی پتلی گلیاں تھیں، اس میں لوگ بھٹک جاتے تھے۔ تو مدینہ کچھ ایسا تھا جیسا ابھی ہم نے دیکھا، ایسا منظر تھا پرانے مدینہ کا۔ اچھا، مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا، ویل آف اریس، بیر اریس اس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور کنویں کی منڈیر پر دیوار پر ایسے بیٹھ گئے جیسے ہم سیٹ پر بیٹھے ہیں، پیر مبارک کنویں میں لٹکا دیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، وہ دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ اصل میں کنواں باغ کے اندر تھا اور باغ کے چاروں طرف دیوار تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دروازے پر دستک دی، دروازہ بجایا تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سیدھے ہاتھ پر آ کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو، جنت کی خوشخبری سنا دو اور فتنوں کی خبر دے دو، فتنے آئیں گے، پریشانی آئیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والی دیوار پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان حضرات کی قبریں بھی ایسی بنائی گئی جیسے یہ کنویں پر بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں، جیسے کنویں پر بیٹھے تھے ایسی قبریں بھی بنائی گئی۔ اس کنویں کا ایک اور نام ہے بیر خاتم، ویل آف رنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، اس پہ محمد رسول اللہ لکھوایا تھا، سب سے نیچے محمد، پھر رسول، پھر اللہ سب سے اوپر۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگایا کرتے تھے، سیل، مہر، اسٹیمپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی لی جب وہ خلیفہ بنے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لی جب وہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس 6 سال تک رہی۔ 6 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کنویں پر بیٹھے تھے تو وہ انگوٹھی کسی کو دے رہے تھے یا لے رہے تھے، یا لینے دینے میں وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ 3 دن تک تلاش کیا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کے بعد سے فتنے، پریشانیاں شروع ہو گئی۔ اس انگوٹھی کا ایک معجزہ تھا۔ معجزہ کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اسٹیمپ، کوئی بھی مہر ہوتی ہے اس کو الٹا لکھتے ہیں، اپوزٹ وے۔ جب پرنٹ کرتے ہیں تو سیدھا چھپتا ہے۔ اس انگوٹھی کا معجزہ یہ تھا کہ سیدھا ہی لکھا ہوا تھا اور سیدھا ہی پرنٹ ہوتا تھا۔ یہ ابو داود کی شرح ہے، ابو داود شریف کا حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے بذل المجہود، بڑی لمبی کئی جلدوں میں ہے، اس کے حاشیے میں یہ لکھی ہے یہ بات معجزہ والی۔ اب ہم جا رہے ہیں مسجد جمعہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ یہاں پڑھا۔ مسجد جمعہ ہم دیکھیں گے۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ
کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد جمعہ کے پاس جو لوگ رہتے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قباء میں 14 دن رہے، 14 دن ٹھہرے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے یہاں رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور وہاں جمعے کی نماز پڑھی، اپنی زندگی کا پہلا جمعہ، اس لیے اس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور اس مسجد کے کئی نام ہیں، ویسے مسجد بنو سالم، مسجد عاتقہ، مسجد الوادی، مسجد القبیب۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سیدھے ہاتھ پر مسجد جمعہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھا۔ اور اسی کے ساتھ ایک گرلز اسکول ہے، سامنے وہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہاں وہ مسجد بنات النجار تھی، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ترانہ پڑھا تھا نا، ویلکم سانگ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ ترانہ بچیوں نے یہاں پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ عربی زبان میں چاند کے 3 نام ہیں، ہلال، قمر، بدر۔ مہینے کے شروع میں جب چاند بالکل باریک ہوتا ہے، کرسنٹ، نیو مون، اس کو ہلال کہتے ہیں، ہمارے یہاں ہلال کمیٹی ہوتی ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں، جب پورا چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ بدر کا مطلب فل مون، پورا چاند۔ تو ان بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو پورے چاند سے تشبیہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے، چہرہ مبارک ہے، وہ پورے چاند کی طرح ہے۔ یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک تھوڑی سی جھاڑیاں نظر آئیں گی، سیدھے ہاتھ پر یہ جھاڑی نظر آ رہی ہے، گھاس نظر آ رہی ہے۔ اسی کے قریب مسجد عتبان بن مالک تھی، تقریباً 20-22 سال پہلے وہ مسجد موجود تھی، میں نے دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نماز پڑھی۔ اس کی کیا تاریخ ہے؟ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو یہاں رہتے تھے، ان کی آنکھیں کمزور تھیں، نگاہ کمزور تھی، نظر نہیں آتا تھا، کم نظر آتا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے مسجد جانا مشکل ہوتا ہے، آپ میرے گھر پہ آئیں، کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ اپنی مسجد بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھنی ہے، انہوں نے جگہ دکھائی، حضور نے وہاں نماز پڑھی، پھر کھانا کھایا۔ انہوں نے کھانا بھی تیار کیا تھا، دلیا، گوشت کا دلیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا۔ تو ان صحابی نے اسی جگہ اپنی مسجد بنا لی، گھر کے اندر ہی، اور وہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو 20-22 سال پہلے تک وہ مسجد موجود تھی، میں نے دیکھی ہے۔ اچھا، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، پہلے کھانا کھایا پھر نماز پڑھی۔ تو اسلامی ادب بتایا گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے آدمی جائے پہلے وہ کام کرے، پھر وقت بچ جائے تو دوسرا کام کرے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، مقصد نماز پڑھنا تھا، تو نماز پڑھی پھر کھانا کھایا۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت تھی، تو پہلے کھانا کھایا پھر نماز پڑھی۔ یہ ادب بتایا گیا ہے، ورنہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اصل کام رہ جاتا ہے، دوسرے کام ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جس کام کے لیے جائے پہلے وہ کام کرے، پھر وقت بچ جائے تو اپنا دوسرا کام کرے۔ بیٹا کیا بول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا روٹین تھا؟ پہلے جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے۔ اصل میں اسلام میں آپ پڑھیں نا تو ایک سنن کبریٰ ایک وہ ہے، 3 جلدوں میں میرے خیال سے کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اس میں عادتیں، اور اس اردو میں ہے، سنن کبریٰ اس کا نام ہے۔ میں نے یہ مراد آباد کی کوئی عالم ہے، انہوں نے لکھی ہے، مراد آباد کے، انڈیا کے، یو پی، تو انہوں نے وہ سنن کبریٰ غالباً شاید 3 جلدوں میں ہے۔ تو کھانے کا طریقہ اور سارے سب تفصیل سے انہوں نے بہت زبردست کتاب ہے وہ، اور آسان زبان میں کتاب لکھی۔ اچھا، سیدھے ہاتھ پر آپ کو ترکی ریلوے اسٹیشن نظر آئے گا اوپر سے، وہ جو ریلوے اسٹیشن ہم نے نیچے دیکھا تھا وہی ریلوے اسٹیشن آپ کو اوپر سے نظر آئے گا، اور اس میں آپ کو ڈبے بھی نظر آئیں گے، انجن ڈبے وغیرہ ابھی بھی کھڑے ہیں، اسی زمانے کے 1905 کے بنے ہوئے، 1905 کے بنے ہوئے وہ ڈبے آپ کو پیلے رنگ کے لکڑی کے بنے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ڈبے نظر آئیں گے، 1905 کے بنے ہوئے، ٹریک دکھ رہے ہاں یہ سامنے نیچے ٹریک دکھ رہے، وہ 1905 کے بنے ہوئے، جرمنی کے۔ یہ میٹر گیج ہے، یہ براڈ گیج نہیں، میٹر، جو ہمارے یہاں پہاڑی علاقوں میں بعض ہوتی ہے نا، وہ وغیرہ میں تھی پہلے، تو وہ یہ پتلی والی پٹری ہے۔ تو 5 دن لگتے تھے استنبول سے مدینہ تک پہنچنے میں۔ یہ جرمنی کے بنے ہوئے ڈبے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، تو اس کی سزا انہوں نے یہ دی، یہ روس، امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ ایک طرف تھے،
تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، تقریباً 40 ملک وجود میں آئے، ایک خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اتنی بڑی خلافت تھی 3 بر اعظموں پہ، ایشیا تو تھا ہی، افریقہ اور یورپ، یونان تک ان کی حکومت تھی، گریس تک، یونان تک ان کی حکومت تھی۔ ابھی وہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے نا 2023 میں، تو اچھا ترکی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ علاقے سب ہمارے ہمیں دیے جائیں، جیسے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے اسی طرح ترکی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ سارے علاقے ہمارے ہمیں دیے جائیں۔ اب ہم جا رہے ہیں غزوہ خندق کی طرف۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، غزوہ اس جنگ کو، اور یہ 27 یا 28 غزوات جنگیں ہوئیں، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، سریہ تقریباً 150 جنگیں ایسی ہوئیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے۔ تو اب اچھا عجیب بات ہے، ان ٹوٹل جنگوں میں 27 غزوات اور 150 سرایا، ٹوٹل جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے 1069 لوگ، 69 لوگ مارے گئے ٹوٹل۔ آپ یہ سوچیں دیکھیں، 187 جنگوں میں سمجھے 69 لوگ، 69 لوگ مارے گئے صرف، only 16 1069 یعنی مسلمانوں کی طرف سے بھی اور کافروں کی طرف سے سب۔ آج کل تو ایک بم پھینکتے ہیں کتنے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، جاپان میں کیا کیے، 2 بم پھینکے لاکھوں لوگ ختم ہو گئے۔ تو یہ کہنا کہ اسلام جنگ سے پھیلا ہے یہ غلط ہے۔ ہاں تو خیر غزوہ خندق ہوا 5 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کریں، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے 10,000 کافروں کا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے ہے کہ خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا، خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ خندق کھودی گئی، تقریباً 2.5 کلومیٹر لمبی ٹرینچ، 2.5 کلومیٹر لمبی، 2.5 کلومیٹر لانگ اور 4 میٹر وائڈ، 4 میٹر چوڑی اور 3 میٹر گہری۔ صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی گئی، اتنی لمبی خندق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خدائی میں شریک رہے۔ جب کافروں کا لشکر آیا ادھر سے ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف سے، تو خندق دیکھ کے، ٹرینچ دیکھ کے حیران رہ گیا، دے شاک۔ انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو نئی چیز ہے، ایک ہمارے لیے عربوں کا آئیڈیا نہیں تھا، یہ تو ایرانین آئیڈیا تھا۔ تو کافر ادھر پڑے رہے، ہمارے سیدھے ہاتھ پر بیچ میں ٹرینچ خندق تھی، ادھر مسلمانوں کا لشکر تھا جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ مسلمانوں کا کیمپ تھا۔ 22 دن تک انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا کافروں نے۔ پھر 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پیر، منگل، بدھ، منڈے، ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے، چہارشنبہ کو ظہر اور عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ کافروں پر ایک تیز آندھی طوفان بھیجا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے اور وہ بغیر لڑے ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم کافروں پر حملہ کریں گے، کافر ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 5 مسجدیں بنوائی تھی۔ اب آپ 5 مسجدیں دیکھیں گے، سیدھے ہاتھ پر دیکھیں 2 مسجدیں نظر آ رہی، ایک اوپر مسجد ہے، وہ اوپر پہاڑی کے اوپر وہ جہاں لوگ کھڑے ہیں، اور نیچے ایک مسجد ہے وہ بورڈ کے ساتھ، اور یہ سامنے مسجد عمر ہے، مسجد عمر، اور وہ مسجد ابو بکر اوپر جو اوپر پیچھے درختوں کے پیچھے جو نظر آ رہی وہ مسجد ابو بکر ہے۔ تو ابھی یہ 4 ہیں۔ یہ پیچھے بھی پہلے مسجد تھی، یہاں پہ بھی پرانی مسجد ہے۔ یہاں ایک مسجد جو آخری گاڑی کھڑی نا وہ گرے کلر کی، وہاں مسجد علی تھی۔ تو 5 مسجدیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی نشانی کے طور پر، کیمپ تھا یہاں۔ تو وہ مسجد ابو بکر، آپ کو میں بتاؤں وہ مسجد ابو بکر ہے، مشہور بھی ہے کہ مسجد علی ہے، اس لیے یہ سب وہاں گئے ہوئے ہیں، حضرت علی کے چاہنے والے۔ تو وہ وہاں گئے ہوئے، وہ حالانکہ مسجد ابو بکر ہے تحقیق کے اعتبار سے۔ وہ مسجد علی یہاں تھی، یہ جو آخری گاڑی کھڑی نا یہاں سیدھے ہاتھ پر، 12-15 سال کے اندر ہی یہ 5 مسجد بولتے تھے اس کو۔ جی جی جی، اور وہ مسجد فتح ہے جو اوپر، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعا فرمائی تھی۔ اچھا سیدھے ہاتھ پر دیکھیں پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ پر کچھ کمرے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ترکوں کے زمانے کی واچ پوسٹ ہے، کچھ ترکی فوجی یہاں سے مدینہ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ جبل السلع اس کا نام ہے، اور اس کے پیچھے حرم ہے، مسجد نبوی جو ہے اس کے پیچھے ہے۔ اچھا، اس پہاڑ پر ایک غار
تھا، اب تو نہیں ہے، کیو آف سجدہ، غار سجدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس غار میں تشریف لے گئے، بہت لمبا سجدہ کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، وہ رونے لگے، وہ سمجھے حضور کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ قیامت کے دن میں آپ کی امت کو اتنی نعمتیں دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اس کے شکرانے میں اتنا لمبا سجدہ کیا. قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، 80، اور باقی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک وہ 40 صفوں میں، یعنی یہ امت ڈبل ہوگی جنت میں جانے والی. وہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنتیوں کو الگ کرو، دوزخیوں کو الگ کرو، تو وہ کہیں گے کتنے میں سے کتنے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا 1000 میں سے 999 دوزخ میں اور 1 جنت میں. تو صحابہ بہت پریشان ہوئے، ایک دم صحابہ کو فکر ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور 1 تم میں سے ہوگا، عام انسانوں میں سے. یہ حضور نے. اچھا، یاجوج ماجوج کتنے ہوں گے اس کا ایک آئیڈیا لگایا گیا ہے اس زمانے میں. ایک دریا ہے فلسطین میں، طبریہ اس کا نام ہے، طبریہ، بحیرہ طبریہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی ایک گروپ آئے گا تو وہ پورے دریا کو پی جائے گا. جب دوسرا گروپ آئے گا پیچھے سے تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا، بالکل سکھا دیں گے. اچھا، اس دریا میں پانی کتنا ہے اس کا حساب لگایا گیا، اور آدمی جب شدید پیاسا ہو تو کتنا پانی پیتا ہے. مثلا ایک وقت میں 1 لیٹر ہم ایک فرض کر لیتے ہیں، تو 18 بلین بنتا ہے ایک گروپ. جی. ابھی کتنی آبادی ہے؟ 7 بلین ہے نا. جی. دنیا کی جو آبادی ہے 7 بلین ہے نا. جی جی. تو وہ 18 بلین بنتا ہے ایک گروپ یاجوج ماجوج کا، جو پی کے چلا جائے گا اور دوسرا گروپ پھر آئے گا. تو وہ تعداد، یعنی ایک اندازہ ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا، پورا دریا پی جائے گا، اور دوسرا گروپ آئے گا کہے گا یہاں کبھی پانی تھا. اچھا، اسی جو پہاڑ ہم نے دیکھا، اس پہاڑ کے دامن میں کنارے جابر رضی اللہ عنہ کا مکان بھی تھا. جنگ خندق میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 آدمیوں کی دعوت کی کھانے کی. حضور نے عام اعلان کر دیا، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چلو. ایک خندق والوں، اور 1000 کا لشکر تھا. جابر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، گھر کی طرف بھاگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھاگنے والے ٹھہر جا، جب تک میں نہ آؤں کھانا شروع مت کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کے دینا شروع کیا. دیتے رہے. 2-3 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں نے کھا لیا. کھانا ویسی کا ویسی بچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنا کھانا لو، اپنی روٹی لو، اللہ نے ہمیں کھلایا، اللہ نے ہمیں پلایا. یہ واقعہ اسی پہاڑ کے دامن میں پیش آیا. اچھا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ پہلے کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، کھانا بڑھ رہا ہے. برکت. الٹے ہاتھ پر دیکھیں، آپ کو بائیں طرف مسجد قبلتین نظر آ رہی، 2 قبلے والی مسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف فیس کرتے تھے، رخ کرتے تھے، اور کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اگر آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں نماز پڑھیں، حجر اسود آپ کے رائٹ سائڈ پہ، رکن یمانی لیفٹ سائڈ پہ، جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں، اگر آپ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، مسجد اقصیٰ. یو کین فیس بہت قبلہ، دونوں قبلے آپ کے سامنے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ یہ سینٹر میں ہے، بیچ میں. مسجد اقصیٰ نارتھ میں ہے، مسجد حرام ساؤتھ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا بھی قبلہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو ہجرت کے 17 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مسجد قبلتین میں پڑھا رہے تھے تو نماز میں ہی وحی نازل ہوئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. تو نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 180 ڈگری گھوم گئے، بالکل نارتھ سے ساؤتھ کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف. اچھا، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ گھوم گیا تو پہلی صف آخری صف بن گئی، آخری صف پہلی صف بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پیچھے ہو گئے تو صحابہ کے درمیان سے بیچ میں سے چلتے ہوئے آگے تشریف لے گئے.
شروع اسلام میں نماز میں چلنا پھرنا بات چیت کرنا جائز تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، تو ایک ہی نماز ظہر کی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی، اس لیے اس کو قبلتین کہتے ہیں۔ وہ بقول ایک صاحب کے کہ یہاں کے لوکل لوگ عرب لوگ پرانے مسلمان، اسی لیے ابھی بھی نماز میں چلتے پھرتے ہیں، آگے تک چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی موبائل پہ جواب بھی دے دیتے ہیں، تو صفوں میں جگہ ہے جب وہ آگے بڑھے۔ جی جی، بہرحال ایک دو قدم تو بڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ چلنا بالکل جیسے وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، پیدائش ہوئی پیر کے دن، منڈے کو، دوشنبہ، نبوت ملی پیر کے دن، معراج ہوئی پیر کے دن، ہجرت فرمائی پیر کے دن، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن غار ثور میں رہے مکہ میں، وہ غار ثور جو ہے، پیر کے دن مکہ سے روانہ ہوئے، 8 دن کے بعد پیر کے دن ہی مدینہ پہنچے، پیر کے دن ہی انتقال ہوا، اور پیر کے دن ہی قبلہ چینج ہوا، یہ سارے کام پیر کے دن۔ اسی لیے پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو تو روزے کی حالت میں ہو۔ اب ہم جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باغ اور ان کے کنویں کی طرف۔ اندر باغ کے اندر تو جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اس کنویں کا پانی آپ کو مل سکتا ہے، اور اس باغ کی کھجوریں۔ اس کنویں کا جو پرانا مالک تھا وہ بہت مہنگا پانی بیچا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم یہ کنواں مسلمانوں کو دے دو تو تمہیں جنت میں کنواں ملے گا، یعنی جنت ملے گی۔ تو وہ آدمی بظاہر منافق تھا، دل سے مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میرا خرچہ اسی سے چلتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی دوسرا آدمی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو کیا اس کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کو بھی جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں نے حضور کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے بتاؤ، جیسے بلینک چیک ہوتا ہے۔ اس نے 35,000 درہم بتایا، ایک درہم تقریباً 7 ریال کے برابر ہوتا ہے، 7 ریال ایک درہم۔ یہ جو مہر فاطمی ہوتا ہے 500 درہم ہوتا ہے، 3,500 ریال۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم اس کو دیا، اور ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ ایک دن میں پانی بھروں گا، ایک دن تم پانی بھرنا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تو وہ فری میں دیتے تھے، جب وہ آدمی پانی بھرتا تو وہ پیسے سے بیچا کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے، فری میں مل رہا ہو تو پیسے سے کون خریدے گا، سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پانی لیا کرتے تھے۔ تو اس آدمی نے وہ ایگریمنٹ کینسل کر دیا کہ اس میں تو میرا نقصان ہے، مجھ سے کوئی پانی نہیں لیتا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 8,000 درہم اس کو اور دیے، پورا کنواں اس سے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو وہ باغ ادھر ہے، ابھی ہم اس طرف جائیں گے، اس باغ کی کھجوریں اور پانی اس کنویں کا یہاں ملتا ہے۔ تو یہاں پانی تو